الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلما أحس عیسیٰ منهم الکفر، مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، قال من انصاری الی اللہ، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ حواری کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے۔ بائبل میں بالعموم حواریوں کے بجائے شاگردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا ہے، مگر رسول اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، نہ اس معنی میں کہ خدا نے ان کو رسول مقرر کیا تھا۔ دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک تشریف طلب مضمون ہے۔ زندگی کے جس دائرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی عطا کی ہے، اس میں وہ انسان کو کفر یا ایمان، بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا۔ اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار اور نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے، اور اس کی فلاح اور نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت اختیار کرے۔ اس طرح فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا، یہ دراصل اللہ کا کام ہے، اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو اللہ اپنا رفیق اور مددگار قرار دیتا ہے، اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ اور غلام ہوتا ہے، مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں بندے کو خدا کی رفاقت اور مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے، جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے مسیح علیہ السلام کو کئی سال گزر چکے تھے۔ اس دعوت سے جب علماء یہود کی مسندوں کو خطرہ لاحق ہو گیا اور ان کی چودراہٹیں خطرے میں پڑ گئیں، تو انہوں نے مسیح علیہ السلام کی شدید مخالفت کی۔ اس وقت تک یہودیوں پر ان کے علماء کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کی شدت کو محسوس کیا کہ اب یہ ضد اور مخالفت پر تل گئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایک پکار لگائی، ایک ندا دی، ایک دعوت عام دی کہ کون ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہیں۔ دین کا کام کرنے کے لیے یہی اصل اساس ہے۔ اسی بنیاد پر کوئی شخص اٹھے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ یہ جماعت سازی کا بالکل طبعی طریقہ ہوتا ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں کے یہ کہا انصاریوں نے کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مددگار ہیں۔ حواری کے اصل معنی دھوبی کے بھی ہیں، جو کپڑے کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ یہ لفظ پھر آگے بڑھ کر اپنے اخلاق کردار کو صاف کرنے والوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ زیادہ تر گلیلی جھیل کے کناروں پر ہوتی تھی، جو سمندر کی طرح بہت بڑی جھیل ہے۔ آپ علیہ السلام کبھی وہاں دھوبیوں میں تبلیغ کرتے اور کبھی مچھیروں کو دعوت دیتے تھے۔
انہوں نے کہا ہم آپ کی جدوجہد میں اللہ کے مددگار بننے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کے اولین ساتھی تھے جو حواری کہلاتے تھے۔ اسی طرح حواریوں کا لفظ ساتھی کے معانی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہود کے علماء اور فریسی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف مختلف چالیں چل رہے تھے کہ کسی طرح یہ قانون کی گرفت میں آ جائیں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مرتد اور واجب القتل قرار دے دیا تھا، لیکن ملک پر سیاسی اقتدار چونکہ رومیوں کا تھا، لہٰذا رومی گورنر کی توثیق سینکشن کے بغیر کسی کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ملک کا بادشاہ اگرچہ ایک یہودی تھا، لیکن اس کی حیثیت کٹھ پتلی بادشاہ کی تھی، جیسے انگریزی حکومت کے تحت مصر کے شاہ فاروق ہوتے تھے۔ یہود کی مذہبی عدالتیں موجود تھیں، جہاں ان کے علماء، مفتی اور فریسی بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، اور اگر وہ سزائے موت کا فیصلہ دے دیتے تھے تو اس فیصلے کی تنفیذ ایکسیکیوشن رومی گورنر کے ذریعے ہوتی تھی۔ اس صورت میں یہودی علماء کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ مسیح علیہ السلام کو رومی قانون کی زد میں لانے کے لیے اپنی سی چالیں چل رہے تھے۔ وہ مسیح علیہ السلام سے اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے کہ آپ علیہ السلام کے جوابات سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ شخص رومی حکومت کا باغی ہے۔ یہود کی ان چالوں کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی چال چلی۔ اب اللہ تعالیٰ کی چال کیا تھی، اس کی تفصیل قرآن یا حدیث پاک میں نہیں ہے، بلکہ انجیل برنباس میں ہے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودا کو یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی مخبری کر کے گرفتار کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غدار حواری کی شکل حضرت مسیح علیہ السلام کی سی بدل دی، اور وہ خود گرفتار ہو کر سولی چڑھ گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ ہاتھ نہ ڈال سکے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک باغ میں روپوش تھے، اور باغ کے اندر بنی ہوئی ایک کوٹھڑی میں رات کے وقت عبادت میں مشغول تھے۔ جبکہ آپ کے 12 حواری باہر موجود تھے، اس وقت وہ شخص وہاں سے چپکے سے سٹک گیا اور جا کر سپاہیوں کو لے آیا تاکہ آپ کو گرفتار کرا سکے۔ یہ رومی سپاہی تھے اور قندیلیں لے کر آئے تھے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ میں اندر جاؤں گا، جس شخص کو میں کہوں گا اے ہمارے استاد، بس اس کو پکڑ لینا۔ وہی مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ رومیوں کو کیا پتا تھا کہ مسیح علیہ السلام کون ہے۔ یہ شخص جیسے ہی کوٹھڑی کے اندر داخل ہوا، اسی وقت کوٹھڑی کی چھت پھٹی اور 4 فرشتے نازل ہوئے مسیح علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کی شکل تبدیل کر دی اور جب مسیح علیہ السلام جیسی شکل بنا دی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریوں نے اس سے کہا اے ہمارے استاد۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں نے اسے قابو کر دیا، اور اصل میں یہی شخص سولی چڑھا ہے، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ یہ ساری تفاصیل انجیل برنباس میں موجود ہیں۔ یہ شہادت دراصل نصارہ ہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے، اور قرآن پاک کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے کہ انہوں نے اپنی سی چالیں چلی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی۔